21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ سیدھا رکھیں اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، وہ کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کی اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرا نبی، آپ ان مشرکین کے اعتراضات سے غمگین نہ ہوں، بلکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ کا رخ دین کی طرف ہو۔ یہ بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پوری امت کو سمجھایا گیا کہ تم حق کو بیان کرو اور باطل کی تردید کرو، اچھے طریقے سے کرو اور مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ مخالف جو بھی ہو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام مثبت انداز میں کریں، اور ان لوگوں کی ملامت کی باتوں کی کوئی بھی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں یہی بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو، جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس کو تم لازم پکڑو، اور وہ فطرت اسلام ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اگر کسی آدمی نے غلط ماحول میں پرورش نہ پائی ہو تو بالغ ہونے پر اس کے سامنے اگر اسلام پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہر انسان کی فطرت ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، پھر آگے ان کے والدین ہیں ان بچوں کے جو ان کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر آدمی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اور بہرحال مختلف اقوال ہیں، تو چونکہ ان کی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، ہر انسان کی فطرت اسلام ہے، اور پھر آگے اس کے والدین ہیں، او یعوذانہ و ینصرانہ و یمجسانہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین آگے دوسرا رخ بتا دیتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، اور کوئی جو ہے مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی اور جتنے فرقے ہیں کفار کے، ہر ایک اس کی طرف والدین اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نے غلط ماحول میں، کفر کے ماحول میں پرورش نہ پائی ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس پر اگر اسلام پیش کیا جائے تو یہ فطرت ہے، وہ قبول کر لے گا۔ اور اس فطرت کو قبول کرنے میں 3 پردے ہیں۔
مفسرین نے لکھا ایک پردہ ہے جسے کہا جاتا ہے حجاب طبع، کہ انسان دنیا میں اتنا ڈوب جائے، سب کچھ دنیا کو سمجھ جائے، تو وہ انسان جو ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا حجاب رسم ہے، انسان ماحول کے رسم و رواج میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ وہ بندہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حقیقت کو سمجھنے کی نہ کوشش کرتا ہے نہ اس کے دل میں آتی ہے۔ انسان کے جو رسم و رواج ہیں اس میں اتنا پھنس جائے، یہ بھی اس کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو پردہ ہے وہ سوء معرفت کا ہے، یعنی اللہ کی پہچان تو ہو لیکن غلط راستے سے ہو، طریقہ ٹھیک نہ ہو، وہ بھی دعویٰ تو یہی کرے کہ ہم اللہ کی معرفت کراتے ہیں، لیکن اللہ کی پہچان تو ہو لیکن غلط راستے سے ہو، طریقہ غلط ہو، اس وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور مورخ جارج نے کچھ عرصہ کوئی سال پہلے اس نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ 100 سال میں اسلام ساری دنیا پر چھا جائے گا، اور اس سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ بھائی تو اسلام کے بارے میں یوں کہتا ہے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن مجھے ان مسلمانوں میں بیٹھنا گوارا نہیں، کیونکہ یہ برے کردار کے مالک ہیں، جو اسلام کہتا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اور چونکہ وہ خود اونچے طبقے کا آدمی تھا، وزیروں اور مشیروں کے پاس بیٹھتا تھا، اور بڑے لوگ ہمارے بھی جتنے ہیں ان میں سے اکثر کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بے نمازی ہے، اور یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور یہ چیزیں بھی نہیں آتی، الا ماشاءاللہ چاند ایک ایسے ہوں، لیکن اکثریت ایسے ہی ہیں۔ تو بڑے لوگ پھر انہی کو مسلمان سمجھ کے انہی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو وہ بھی کہنے لگا، میں جانتا ہوں اسلام تو سچا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے ان مسلمانوں میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے، برے کردار کے مالک ہیں یہ۔ تو آج مسلمان کا وجود اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی، عیسائی، مجوسی مسلمان ہو گئے تھے، صرف جنازہ دیکھ کر۔ اور آج مسلمان کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے اسلام سے۔ ہر مسلمان کو وضع قطع لباس اسلام کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق انسان کی زندگی کا گزر بسر ہو۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اسلام سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کافر کو دیکھیں صبح و شام، ان کی NGOs، بڑی بڑی تنظیمیں، اور اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان کھرچ لیں، ان سے ایمان ختم کر لیں۔ کافر کی ساری کوشش یہ ہے، اور اس کے لیے کافر اپنا مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے۔ اور قادیانیوں کو یہ آپ دیکھ لیں، ان کی مبلغہ وہاں جاتی ہیں جہاں ہمارا خطیب نہیں جاتا، بڑی اونچی اونچی جگہوں پہ، دیہات کے ایریے میں، اور جہاں کوئی سہولیات نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، کوئی پریشانی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے اپنے کفر کو پھیلانے کی اپنی طرف سے سر دھاڑ کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم خود اپنے آپ اپنے مذہب پہ نہیں چل سکتے، دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ سوچا جائے کہ ہم نے کتنی دین کے لیے کوشش کی، محنت کی، اپنے گھر میں نہیں لایا، اپنی ذات پہ اسلام نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں، عبادات کا پتہ نہیں، اسلام کے سیکھنے کا پتہ نہیں، ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟
آج ہر باطل مذہب کو دیکھ لیں، وہ سر دھڑ کی کوشش کرتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم خود سیکھتے بھی نہیں۔ مسلمان ناقدرہ ہے اور اسے اپنے اسلام پر بھی نعوذ باللہ یقین نہیں ہے۔ جہاں وقت ملا تو ٹھیک ہے، وگرنہ دین سے ہم لوگ بڑے دور ہیں۔ ہم نے آج تک کس کافر کو دعوت دی؟ دین اسلام کی، ایمان کی کس کو دعوت دی؟ اور مسلمانوں کو کتنی ہم نے یاد دہانی کرائی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، کتنا ہمارا مال دین پہ لگا، کتنا ہمارا وقت لگا، کتنی ہماری جان لگی۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنا دین جو ہے ہر زندگی کے ہر شعبے میں دین کو مقدم رکھے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے دین اسلام، اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز یعنی اسلام جو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اسلام ہی قیامت تک سچا مذہب ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے جو اعلیٰ مذہب دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی آدمی دین کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا دین ہے، نجات اسی دین میں ہے، اسی اسلام میں ہے۔ باقی اگرچہ آسمانی کتابیں آئیں لیکن وہ بھی برحق، لیکن ان کا وجود نہیں رہا، تو اس لیے ان کا انکار نہیں، وہ سچی کتابیں تھیں اللہ کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف اور صرف دین چلے گا، اسلام چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، اللہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلام پہ فخر کرنا چاہیے، اسلام پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اسلام کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو خوشی سے سہ لینی چاہیے، اور یہ انسان کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دین کو آگے رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وقت ملا تو ٹھیک دین کو دے دیا، وگرنہ دین کا اللہ حافظ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دین کی ناقدری ہے۔ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا رکھیں اپنا رخ، اپنا چہرہ، للدین حنیفا، دین کے لیے یکسو ہو کر، ان منکرین کی، ان مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، وہ کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، یعنی لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کر میرا پاک پیغمبر، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں،
واتقوہ اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ فرمایا منیبین الیہ، تم سارے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ اور اللہ ہی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور شرک کرنے والے نہ ہو جاؤ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، مخلوق کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ جیسے رب کی ذات ہے کائنات میں، ایسی مثال کوئی نہیں۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ مختلف گروہ بن گئے، کل حزب بما لدیہم ہر گروہ اسی پر خوش ہے، لدیہم فرحون ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ فرمایا جو فطرت کے خلاف چلے گا وہ فرقہ بندی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں فرقہ بندی کی مذمت اللہ نے فرمائی۔ یہ مشرک لوگ جنہوں نے دین فطرت سے بغاوت کی، دین حق میں تفریق پیدا کر دی، یا یہ کہ دین فطرت سے الگ ہوئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا جب دین حق سے دور ہوئے مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا دین بنا لیا، اور شیطان ان کو اپنے اپنے نظریات کو حق قرار دینے میں ایسا انہیں لگا دیا کہ ہر پارٹی، ہر گروہ اپنے خیالات کو، اپنے منشور کو اسی پر خوش بھی ہے، اور دوسرے ساروں کو غلط کہتے ہیں بس ہیں تو ہم ہی ہیں، باقی سارے غلط ہیں، حالانکہ یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ ہر عقیدے والا اپنے عقیدے پر خوش ہے، یہودی اپنے عقیدے پہ خوش، نصرانی اپنے عقیدے پہ خوش، مجوسی اپنے عقیدے پہ خوش، ہندو اور سکھ اپنے عقیدے پہ خوش، ہر مذہب والا، ہر گروہ والا اپنے عقیدے پہ خوش ہے، اپنے نظریے پہ خوش ہے، اور کہتا ہے جو میں ہوں ویسا کوئی بھی نہیں، باقی سارے غلط، میں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ عقل سے کام لینا چاہیے، جو حق اور سچ کا راستہ ہو آدمی کو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، اگر استعمال کرے تو کھوٹی کھری چیز کو پرکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہم بڑے تیز ہیں، کوئی غلط چیز گھر لے کے نہیں جاتے، 6 دفعہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ 50 روپے کی چیز کیوں نہ ہو، اللہ نے عقل دی ہے، وہاں استعمال ہوتی ہے، رب کے دین میں کیوں نہیں استعمال ہوتی؟ اور بندہ یہ عذر کرے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اسلام پوری دنیا میں اس کی آواز پھیل چکی، کوئی آدمی کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میرے پاس لا الہ الا اللہ، یا اللہ مجھے دین کی دعوت نہیں ملی، مجھے لا الہ الا اللہ نہیں ملی، اس کی دعوت مجھے کسی نے نہیں دی۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے کیا عقل نہیں دیا تھا؟ عقل سے دنیا کا نفع نقصان سمجھتا ہے، تو دین کا نفع نقصان کیوں نہیں سمجھتا؟ عقل والا تو حضرت امام شافعی فرماتے میں اپنے رب تک پہنچا، درخت کے ایک پتے کی لکیروں میں غور کیا، میں اپنے رب کو پہچان گیا۔ اگر انسان عقل سے کام لے جیسے دنیا کے کاموں میں کرتا ہے تو دین میں عقل سے کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہاں ہم لوگ لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں، بس اپنا کام اس کو سمجھتے ہی نہیں،
حالانکہ پوچھ ہوگی دنیا کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ ہوگی تو اس دین کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے اپنے دین کو سیکھیں بھی، اس کی قدر بھی کریں۔ تو فرمایا یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، ہر ایک نے اپنے پارٹی کا منشور ٹھیک کیا، کہا بس میں ٹھیک باقی غلط۔ یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک دوسرے کو غلط۔ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو دین کا جو بھی کام ہو رہا تو کسی کو یہ جو غلط ہو غلط کو غلط ڈھنکے کی چوٹ پہ کہیں، وہ غلط ہے، غلطیاں ہیں اور لیکن اگر کر رہا ہے ٹیڑھا میڑا ہے، دین کا کام کفریہ کام نہیں ہے، سمجھائیں اچھے طریقے سے، تو باقی یہ وہ بھی دین کے کام کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جو بھی دین کا شعبہ ہے، ہر ایک دین کے شعبے، یہ صرف نبی کا کمال ہوتا ہے، نبی بیک وقت دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرتا ہے، یہ نبی کا کمال ہے۔ ایک آدمی کہے کہ بس جو میں کام کرتا ہوں یہی نبیوں والا کام ہے، تو باقی کون سا کفر والا کام کر رہے ہیں؟ ہر ایک دین کا کام ہے جو نبی نے کیا، جو کچھ بھی کیا، پیغمبر بیک وقت مبلغ بھی تھا، مدرس بھی تھا، اور نبی مجاہد بھی تھے، نبی فیصلے جج اور قاضی بھی تھے، نبی ہر کام دین کے شعبوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور ہماری اتنی صلاحیتیں نہیں کہ سارے کاموں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، سارے کاموں کو پکڑیں گے سارے کام چھوٹ جائیں گے، ایک میں بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی صلاحیتوں کو جہاں صلاحیت ہے دین کے جس شعبے کو زندہ کر سکتے ہیں اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں اس پہ، اور جو دین والا ہے واقعی وہ دوسرا دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو غلط نہ کہیں۔ ہاں کافر کو غلط کہیں، کفر کو غلط کہیں، بدعات کو غلط کہیں، رسومات کو غلط کہیں، لیکن جو دین کا شعبہ کسی بھی صورت میں زندہ ہے اس کی مخالفت نہ کریں۔ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی نہ کریں، جیسے آپ کر رہے ہیں وہ دوسرا بھی کر رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔